الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ۔ ثمود اور عاد نے ہلاک کر رکھ دینے والی واقعہ کی تکذیب کی، پس جہاں تک تعلق ہے ثمود کا تو وہ ایک زوردار کڑک کی سی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 5 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری کل لفظ حاقہ پر تفصیل سے چل رہی تھی کہ یہ حاقہ کیا ہے، اس کی وضاحت میں نے کل تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دو قوموں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا قوم ثمود اور قوم عاد۔ ان کی وضاحت اور تفصیل بہت تفصیل کے ساتھ آپ پیچھے سماعت کر رہے ہیں، جہاں تمام امتوں اور نبیوں کی معاملات اور ان کی اقوام کا ذکر ہوا تھا، سورہ قصص کے اندر بھی اور سورہ الانبیاء کے اندر بھی، وہاں اس کی وضاحت آپ نے تفصیل سے سماعت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قوم ثمود اور قوم عاد نے اس قاریہ کو جو واقع ہونے والی ہے اور کھڑ کھڑانے والی ہے اور ہر چیز کو ہلا کر رکھ دینے والی ہے، اس کا ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ کل میں نے ذکر کیا تھا القاریہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ کھڑکھڑانے والی اور تباہ کرنے والی، زمین و آسمان کو ہلا کر رکھ دینے والی اور تمام انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے والی، تمام نظام وجودات کو اور زمین و آسمان کا جو نظام ہے اس کو درہم برہم کر دینے والی، حتیٰ کہ جو سورج اور چاند ہے ان کے بھی ٹکڑے کر دینے والی، اور پہاڑوں کو جو اتنے مضبوط ہیں انہیں ریزہ ریزہ کر دینے والی کیا ہے؟ القاریعہ۔ قرآن پاک خود میں اس میں آپ پڑھ سکیں گے، آگے انشاءاللہ وہ اس کی تفسیر جب آئے گی وہاں بات کریں گے کہ القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ یہ قاریہ ہے، فرمایا تم اس روز دیکھو گے، تمہیں کیا پتا کہ یہ قاریہ کیا ہے؟ یوم، اس روز جبال، پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، روئی کی طرح، اس طرح ان کے حالات ہو جائیں گے۔ اور انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے جس میں سے اس کا بیج نکال لیا جاتا ہے، جس کو پینجے میں سے گزارتے ہیں، وہ اتنی ہلکی ہوتی ہے کہ ہلکی سی جو ہوا نہ بھی ہو تو وہ اڑ جاتی۔ فرمایا انسانوں کا اور پہاڑوں کے وجود کا یہ عالم ہو جائے گا۔ تو گویا جس کھڑکھڑانے والی کا یہ حال ہو کہ پہاڑ جو اتنے مضبوط ہیں اور سخت ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہواؤں میں اڑیں گے، تو بتائیے وہاں انسان کا وجود کیا رہے گا اور انسان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ انسان تو اس کے مقابلے میں بڑا عاجز اور بہت کمزور ہے۔ فرمایا کہ قوم عاد اور قوم ثمود نے اس کھڑکھڑانے والی کا جب انکار کیا تو فرمایا پھر ان کو کھڑکھڑانے والی کے ایک منظر نامے نے ہی نے تباہ و برباد کر دیا جب ان کے اوپر عذاب آئے۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ۔ فرمایا کہ بہرحال طاغیہ کے ساتھ جو ہے، طاغیہ بنیادی طور پہ کہتے ہیں کسی چیز کی بہت زیادہ جو شدت ہوتی ہے اس شدت کو کہا جاتا ہے طاغیہ۔ اب یہاں پہ اس کے اندر جو ہے صیحہ اس کا معذوف ہے جو اس کی صفت ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ چیخ، سخت آندھی والی، یعنی ایک ایسی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی زوردار کڑکدار، بعض نے کہا بجلی ہے، بعض نے کہا زیادہ جو روایت ہے وہ چیخ و پکار کی ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک زوردار چیخ اور کڑک اس انداز کے ساتھ بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ثمود کو تباہ و برباد کر دیا۔
اور ان کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اچھا، ان کو اللہ نے کس عذاب میں پکڑا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اس کی بھی تفسیر آگے انشاءاللہ آنے والی ہے۔ کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها۔ انہوں نے عمل یہ کیا کہ جب انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان کے نبی تھے حضرت صالح علیہ السلام، ان سے کہہ کر ایک معجزہ مانگا، اور انہوں نے کہا جی یہاں سے پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے، انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اس کا احترام کرنا، اور ایک دن پینے کا پانی جو ہے اس کا ہوگا اور ایک دن تمہارا ہوگا، اور اس کو کبھی نقصان مت پہنچانا، اور اس کا جتنا دودھ تم چاہو وہ تم استعمال کرتے رہنا۔ لیکن وہاں پر کچھ دو لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے یہ شرارت کی اور اللہ تعالیٰ کی اس نشانی کے ساتھ ظلم کیا کہ جناب یہ ہماری فصلیں کھا جاتی ہے، ہماری فصلیں تباہ کر جاتی ہے، اور اللہ کا نبی کہتا ہے اس کو روکنا نہیں ہے، جس کی فصل میں سے یہ کھا لے تو اس کی فصل میں برکت ہوگی۔ کہاں برکت ہوگی؟ ہماری جب فصل یہ پاؤں سے رونقتی ہے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کیا طریقہ ہوا کہ جناب فصل کسی کی کھائی جا رہی ہے، دودھ کوئی پی رہا ہے، اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پلان کیا کہ جناب یہ جب واپس آ رہی ہوگی وہاں سے پانی پی کے تو ہم اس پر حملہ کریں گے اور اس کی کونچوں کو کاٹ دیں گے۔ اب اللہ کے نبی نے منع کیا ہوا تھا، تو قوم سمود نے کیا کیا؟ کذبت ثمود بطغواها، قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ اس بات کو جھٹلا دیا۔ اذ انبعث اشقاها، اب ان پر شقاوت اور بدبختی چھا گئی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حملہ کیا، دو لوگ تھے، ایک نے پہلے حملہ کیا، دوسرے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور وہ گر گئی۔ اس وقت جب وہ ہلاک ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی جناب سیدنا صالح علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کی نشانی کے ساتھ زیادتی اور اس پر حملہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ کے تم نے ظلم کو دعوت دی ہے، اب ان قریب تیار ہو جاؤ، تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ اب اس کی وجہ سے، ان دو لوگوں کی وجہ سے، اب ظاہر اس میں پوری قوم پھر آ گئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پہ کہتے ہیں جناب اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ غلط کر رہا ہے، برائی کر رہا ہے، جناب ہر ایک بندہ اپنے میں اختیار رکھتا ہے۔ نہیں، اگر ساری قوم ہی اچھائی اور برائی کی بات کرنے سے رک جائے تو پھر جو نیک ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں جی ہم تو نیکی کر رہے ہیں، ہم کیوں برائی سے روکیں؟ پھر جب عذاب آتا ہے تو نیک بھی اسی صف میں رگڑے جاتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برائی جہاں دیکھو، اگر آپ کے پاس طاقت ہے ہاتھ سے تو اس کو ہاتھ سے روکو، ہاتھ والی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل سے تو برائی کو برا جانو۔ اور ہمیں اس لیے کہا گیا تم اچھی امت ہو کیونکہ تم نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے ہو، اپنی اپنی کیپیسٹی میں، جہاں جہاں جس کے پاس جو جو موقع میسر ہے، جہاں دیکھو کہ میں یہاں بات کروں تو میری بات سنی جائے گی اور یہ میرے کوئی کوشش کرنے کے ساتھ یہ برائی ختم ہو سکتی ہے، تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرایا جائے گا، چاہے خود وہ بڑا نیک ہے۔ یہ قرآن کا قاعدہ ہے، رسول ہے۔ تو ان پر پھر ساری قوم پر جو کڑکدار چیخ کی، آواز کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور وہ پوری کی پوری قوم سمود جو ہے اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد قوم عاد ہے، ان کا بھی معاملہ کچھ اسی طرح کا ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے اور نیکی کی دعوت اور برائی سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔